شہر کا ڈنڈا دکھائیے ان کو، وہاں بھی ایسے بھلا کب سدھرنے والے ہیں، وہاں بھی ایسے بھلا کب سدھرنے والے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب وفادار رسول دیں۔ سب سے پہلے یہ ویڈیو قربانی کے تعلق سے ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے جا کر کے ہماری نسل میں ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے احباب یہ کام کرنا شروع کر دیں، اسی لیے یہ ویڈیو اپلوڈ کرنا ضروری ہے۔ کہ دیکھیں، اگر کوئی شخص جاہل ہوتا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہوتا، تو علم سے کورا ہوتا ہے، تو قرآن اس کو جاہل کہتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص پڑھا لکھا ہوتا ہے، باشعور ہوتا ہے، علمی ذہن اس کا اچھا ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، اس کی تحقیق اچھی ہوتی ہے ماشاءاللہ سے، اور وہ جو کہتا ہے وہ شریعت کے مطابق کہتا ہے، شریعت کے باہر نہیں کہتا، تو اس کو قرآن نے علم والا کہا ہے۔ اب دیکھیں، ٹوپی، جبہ، دبہ، داڑھی یہ سب رکھنے سے، پہننے سے، اوڑھنے سے کوئی عالم یا علماء نہیں بن جاتا۔ اب اسی میں آپ کو ہنسی بھی آئے گی، پوری ریکارڈنگ جب آپ سنیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک یہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں، اس کو آپ ذرا سنیں، باغور سنیں، اور سننے کے بعد انشاءاللہ پھر آگے کلام کیا جائے گا۔ یہ جانور قربانی کا جانور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جانور موجود ہی نہیں تھا۔ جس دور میں شریعت مکمل ہوئی اس دور میں بھینس یا کٹا عرب کے اندر بالخصوص موجود نہیں تھا، نہ قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر ہے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر اس کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، اونٹ کی قربانی کی، احادیث کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ گائے کی، بیل کی قربانی کی، وہ احادیث کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بکرے چھترے کی قربانی کی، تو وہ احادیث کے اندر موجود ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جو قربانیاں کی وہ بھی احادیث کے اندر موجود ہیں، صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں۔ تو دوستو احبابو، آپ نے یہ ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کو جو علم والے ہوں گے، پڑھے لکھے ہوں گے، ان کو ہنسی ضرور آئی ہوگی، اور جو علم سے کمزور ہوں گے وہ پریشانی میں پڑ جائیں گے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل حدیث، اور ان کو خود نہیں معلوم ہے کہ احادیث کے اندر، قرآن کے اندر جو چیز نہیں ہے اس پر اجماع کا قیاس اور فقہا کا قیاس یعنی محدثین کا کلام دیکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ قرآن حدیث میں جو چیز ہے اس پر کسی فقہا محدثین کا قول حجت نہیں ہے۔ اب یہ پلٹ جاتے ہیں یہاں پر، اب وہ کیسے پلٹ جاتے ہیں آگے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آپ نے یہ ویڈیو باغور سنا۔ اب اس میں ان صاحب نے یہ کہا کہ بھینس کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو گیا کہ قرآن حدیث میں تو اس کا نام ہے نہیں، تو یہ قربانی جائز نہیں ہوگی، یہ تو قرآن حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، قرآن حدیث کا حوالہ تو یہ دے رہے ہیں، لیکن قرآن حدیث میں کہیں یہ لکھا نہیں ہے کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ کسی عمل کو نہ کرنے کی نص قطعی سے دلیل چاہیے۔ تو اب ایک ویڈیو اور دیکھیں، پھر کلام کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ حج میں فرمایا کہ بہیمۃ الانعام پر اللہ کا نام لو۔ اب بہیمۃ الانعام کون جانور ہیں؟ سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی کہ جو بہیمۃ الانعام ہیں، سورہ انعام کی 143 اور 144، 143 اور 144 نمبر کی آیت میں اللہ نے فرمایا ثمانیۃ ازواج، 8 جانور ہیں، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، بھیڑ کا جوڑا، بکرے کا جوڑا، ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اونٹ کا جوڑا اور گائے کا جوڑا۔ یہی 8 جانور ہیں جو بہیمۃ الانعام ہیں اور جن کی قربانی ہم کر سکتے ہیں۔ حلال تو بہت سارے جانور ہیں، لیکن قربانی سارے حلال جانوروں کی نہیں ہوگی۔ بھینس حلال ہے، اس کا گوشت کھانا حلال ہے، اس کا دودھ پینا حلال ہے، وہ حلال جانوروں میں سے ہے، مگر قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں اس بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بہت سارے علماء نے، چونکہ عربی لغت کی کتابوں میں یہ کہا گیا ہے کہ الجاموس نوع من البقر، بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے، تو چونکہ لغت کی روح سے بھینس گائے کی قسم میں شامل ہے، اس لیے بہت سارے علماء نے بھینس کی قربانی کو صحیح قرار دیا ہے، جائز قرار دیا ہے۔ دوسری طرف بہت سارے اہل علم ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قربانی ایک عبادت ہے،
اور عبادت میں ہم اپنا قیاس نہیں لگا سکتے، اپنی منطق نہیں لگا سکتے. عبادت میں وہی کام کرنا ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہوتا ہے. تو بھینس اگر گائے کی قسم میں سے ہوتی تو بہت سارا فرق گائے اور بھینس میں نہ ہوتا. ہم جانتے ہیں کہ گائے اور بھینس میں بہت فرق ہے، دونوں کے مزاج میں فرق ہے، دونوں کے گوشت میں فرق ہے، دونوں کے دودھ میں فرق ہے، اور پھر گائے اور بھینس کا کبھی جوڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ بھی ایک بہت واضح اور جو ہے ظاہری فرق ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گائے اور بھینس ایک جنس میں سے نہیں ہے. جہاں تک اہل لغت کی بات ہے تو شریعت میں عبادتیں اہل لغت کے حساب سے نہیں چلتی ہیں. آپ دیکھیں لغت میں اگر آپ لسان العرب وغیرہ میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اشات، جو عربی میں جس کو عام طور سے ہم ترجمہ کرتے ہیں بکری، اشاتوں کا لفظ جو ہے عربی میں یہ بھیڑیا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ ہرن کے بچے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو کیا ہم ہرن کی قربانی کرتے نہیں کر سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے شات کا لفظ عربی میں الحمار الوحشی، جنگلی گدھے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو کسی جانور کا حلال ہونا ایک الگ چیز ہے اور قربانی کے جانوروں میں شامل ہونا ایک الگ چیز ہے. اس لیے بہت سارے علماء کی تحقیق ہے، لیکن دلیل کے اعتبار سے جو راجح اور مضبوط بات نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ بھینس کی قربانی کے بجائے انہی 8 جانوروں کی قربانی کی جائے. ہاں جہاں مجبوری ہو، ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہ ہو، کوئی اور جانور اویلیبل نہ ہو، وہاں الگ مسئلہ ہے. جہاں ہمارے پاس اور الٹرنیٹ اویلیبل ہے وہاں ہم بھینس کی قربانی سے بچیں اور پرہیز کریں. یہی زیادہ راجح اور مضبوط بات سمجھ میں آتی ہے. اب دیکھیں یہ دوسرے جاہل صاحب یہ ہیں، یہ سورہ حج کی آیت کا استدلال کر رہے ہیں. اب ایک بات بتائیے کہ جس قرآن کی تفسیر محدثین مفسرین نے کی ہے ہم ان کی مانیں گے ان جاہلوں کی مانیں گے؟ اب آپ خود فیصلہ کریں. اب یہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے کیونکہ حدیث میں اس کا نام نہیں، قرآن میں اس کا نام نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب دیکھیں یہ دونوں ایک ہی مقطع فکر کے ہیں، دونوں ہی اہل حدیث ہیں. تو اب ایک کتاب ہے کچھ وقت غیر مقلدین کے ساتھ، یہ لکھی گئی ابو بکر غازی پوری نے. وہ لکھتا ہے کہ ہر مذہب کا جو ماخذ ہوتا ہے اس کے اکابر کا کلام ہوتا ہے، نہ کہ غیر اکابر کا. جو ماخذ ہوتا ہے وہ یعنی بات جو ہوتی ہے بڑی، وہ بڑے عالم کی ہوتی ہے، چھوٹوں کی نہیں ہوتی. اب دیکھیں عوام گمراہ کیسے ہوتی ہے، پریشان کیسے ہوتی ہے، ہتات کیسے ہوتی ہے، ایسے جاہلوں کی پیروی کرنے سے ہوتی ہے. اہل سنت والجماعت میں مسئلے مسائل میں آپ اگر پڑھیں گے مسئلے مسائل کو تو اختلاف نہیں ملے گا آپ کو. کس میں؟ قربانی میں. کس میں؟ حج میں. کس میں؟ نماز میں. کس میں؟ روزے میں. کس میں؟ زکوٰۃ میں. اختلاف نہیں ملے گا. لیکن ان جاہلوں کو جو سنیں گے، آج کی تاریخ میں ان جاہلوں کو سنیں گے تو آپ کو اتنی پریشانی اور مشکلات کا سامنا پیش آئے گا کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے کہ کیا کریں. اب کچھ لوگ ان کی اندھی تقلید کرتے ہیں، اب کچھ لوگوں نے ان کی بات کو مان بھی لیا ہوگا اور بھینس کی قربانی نہیں کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہوگا. اب دیکھیں یہ 2 مقطع فکر اہل حدیث کے ہیں. ٹھیک، ایسے تو میں بہت ساری ریکارڈنگ لگا سکتا ہوں کہ مکتب اہل حدیث کے آج کے جو مولانا ہیں وہ کیا بول رہے ہیں، بہت ساری ریکارڈنگ ہے، لیکن بطور ثبوت 2 کافی ہیں. اب دیکھیں کہ ان کے جو بڑے عالم آج کے ہیں وہ بھینس کی قربانی پر کیا کہتے ہیں، ذرا وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں. جی اگلا سوال ہے قربانی سے متعلق. ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم ہمارا ایک ہی ملک ہے اور ایک ہی ملک میں 2 صوبے ہیں اور وہاں پر یعنی ایک ہی جماعت کے علماء کرام ہیں اور ایک ہی یونیورسٹی سے پڑھ کر بھی آتے ہیں، لیکن بھینس کی قربانی کو لے کر بعض علاقے کے علماء کرام اس کو جائز قرار دیتے ہیں اور بعض اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں. تو ہم کریں تو کیا کریں، جائیں تو کہاں جائیں؟ یا میری یہ رائے پوچھ رہے ہیں، اس مسئلے کا حل پوچھ رہے ہیں؟ مسئلے کا حل پوچھ رہے ہیں. مسئلے کا حل یہ ہے کہ بھائی جو شخص اگر پڑھا لکھا ہے، طالب علم ہے، تو دیکھے کہ کس کے دلائل میں قوت پائی جا رہی، اس کے اوپر ایمانداری سے، یعنی اس عصبیت کی وجہ سے نہیں ہے، ایمانداری سے عمل کر لے، اس کا عمل قبول ہو جائے گا. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنے علاقے کا جس کو ایمان اور تقوی کے لحاظ سے بہتر سمجھتا ہے علم کے لحاظ، اس کے اوپر عمل کر لے، اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی. یا اختلاف سے بچنے کے لیے بھینس قربانی نہ کرے، جہاں کہہ رہے ہیں وہاں گائے قربانی کی عام اجازت ہے، وہی کر لے اختلاف سے بچنے کے لیے. لیکن جہاں تک میری رائے کا تعلق ہے، میرا دل اس پر مطمئن ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، سنت نہیں ہے، بھینس کی قربانی جائز ہے، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. صرف یہ کہ ہاں بھائی گائے اور بھینس دونوں الگ ہیں، اور گائے کو ومن البقر اثنین، یہ اتنی حجت کافی نہیں ہے. جب سے بھینس کا تصور آیا ہے امام عمر بن عبدالعزیز امام مالک کے زمانے سے، لوگ اسے ایک ہی اسی کے جنس سے سمجھتے رہے ہیں.
बल्कि जामूस गांव मेश उसका नाम ही है गांव में। यानी जिस तरीके से एतबार किया कि ऊंटों की अलग अलग किस्में हैं, इसी तरीके से गाय की एक किस्म क्या है, वो भैंस भी है। तो जिसका दिल इसके ऊपर मुतमईन है अमल करे, लेकिन दूसरे के ऊपर इस तरीके से हमला करना, बल्कि बाद लोग जो जज्बाती होते हैं और अदब खिलाफ से उनका दूर का वास्ता नहीं रहता, वो कहते हैं भैंस की कुर्बानी गोया सुअर की कुर्बानी है। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। जुमहूर उलमा इसके कायल हैं और सुअर की कुर्बानी करें। नऊज़ु बिल्लाह। यहां शेख इब्न बाज, शेख इब्न उथैमीन, सारे के सारे लोग क्या है, कह रहे हैं कि वो भैंस कुर्बानी जायज है, और आप क्या कह दिए, सूरत से मुशाबह दे दिया। नऊज़ु बिल्लाह। ये बड़ी दिलेरी है ना। कोई भी मोतबर आलिम जो समझदार है मुझे नहीं मिला जिसने इतनी लंबी बात कही हो। बहुत कही है अगर किसी ने तो कही है भाई मेरा दिल इस पर मुतमईन नहीं है, जो इस पर मुतमईन है वो करना चाहे वो करे, कोई बात नहीं, ठीक है, बड़ी माकूल सी बात है। जैसे शेखुल हदीस अब्दुल्लाह रहमानी रहमत ने लिखा कि मेरा दिल इस पर मुतमईन, जबकि उनका एक फतवा है कि उन्होंने जायज करार दिया। कौन पहले कहे कौन बाद कहे वल्लाहु आलम, लेकिन फतवे में है जायज की। और मिरात में उन्होंने क्या लिखा है कि मेरा दिल इसके ऊपर जो दलील देते उस पर मेरा दिल मुतमईन नहीं है। तो ये इल्मी बात है जी। मना की हदीस में कोई दलील नहीं, कोई नहीं, और जवाज की भी कोई हदीस में दलील नहीं है। जवाज यानी उस वक्त भैंस पाई ही नहीं आती थी वहां पर, लेकिन जब भैंस पाई गई तो हर चीज में लोगों ने गाय ही पर उसको कयास किया। ज़कात है, दूसरा है, बल्कि बाद ताबईन से तो यहां तक मरवी है कि हाँ भाई वो उसको गाय ही समझते रहे हैं और उसी लिहाज उसके साथ तसर्रुफ करते रहे हैं जी। बाद लोग एक बड़ी आम दलील जो आम को बहुत भाती है, वो क्या कहते हैं कि अगर किसी ने कसम खा लिया कि वो गाय का गोश्त नहीं खाएगा, अगर भैंस का गोश्त खा ले तो उसका हानिस होगा, कहा जाएगा नहीं। यह दलील बिल्कुल सतही है। उर्फ और होता है, हकीकत और होती है। मिसाल तो किसी ने कहा कि मैं गोश्त नहीं खाऊंगा और कीमा खा लिया तो बताइए, हानि तो नहीं होगा ना। इसलिए दोनों अलग अलग समझे जाते हैं, सही है कि नहीं है, लेकिन हकीकत में क्या है, कीमा गोश्त अलग चीज है। तो इस किस्म की सतही दलीलें ला करके आवाम को बेवकूफ बनाते हैं ये लोग। बल्कि एक साहब से बहस होने लगे तो उन लोगों ने यहां तक यानी बिल्कुल अरबी से ना बलद है, जाहिल आदमी है, सिर्फ उर्दू पढ़ करके ऐसे दो चार फतवे ले लिया। हमने उससे कहा अल्लाह के बंदे, अहले लुगत भी कहते हैं कि जामूस नौउम मिनल बकर, तो कहते हैं अहले लुगत से गलती नहीं हो सकती। हमने कहा तुझे शर्म नहीं आ रही बात कहते हुए, किस मुंह से ये बात तू कह रहा है, जो अरबी भी नहीं जानता, अरे बड़े बड़े लुगत वालों को झूठा कह रहा, गलत कह रहा है तू, जो शर्म नहीं आती। तो इतनी बड़ी दिलेरी पर लोग उतर आया करते हैं ये जहालत से। तो अब सामने इकराम आपने दो जाहिलों को सुना, अब इन्हीं के अहले हदीस के ये आलिम हैं, ये इनसे बड़े आलिम हैं, और अभी के टाइम में ये शेखुल कुल है, ठीक है ना। अब आप ने इनकी वीडियो को बखूबी सुना। अब बताइए कि एक सादा सा आदमी जो अंधी तकलीद इन लोगों की करता है, वो तो आपस में लड़ मरेगा। एक कहेगा नाजायज है, एक कहेगा जायज है, वो भी अहले हदीस की वीडियो दिखाएगा, वो भी अहले हदीस की वीडियो दिखाएगा। अब ये दोनों में इख्तिलाफ हुआ, अब ये क्या करेंगे, शरीयत का मजाक। सुनने वाला भी देखेगा लो भाई आपस में लड़ रहे हैं, इनके खुद मसले मसाइल एक नहीं है, ठीक है। तो कुर्बानी का जो मसला है, इस पर जब मुहद्दिसीन का कलाम, मुहद्दिसीन का कौल, फुकाहा का कौल, फुकाहा का कलाम मौजूद है, तो हमें ऐसे जाहिलों को सुनने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कुरान कहता है सीखो उससे जो इल्म वाले हों। अब देखिए, इसी पर हमने इनके एडवोकेट फैज़ के इदारे सेंटर में कॉल किया, और जब हमने कॉल किया तो अब उस मुफ्ती की हालत आप सुनिए जो वहाँ बैठ करके फतवेबाजी कर रहे हैं, ज़रा उनकी भी गुफ्तगू सुन लीजिए आप, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह आगे कलाम करेंगे। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। इस्लामिक रिसर्च सेंटर में कॉल करने के लिए, दीनी सवाल या मसला मालूम करने के लिए 1 दबाएं, एडवोकेट सैयद का प्रोग्राम रखने के लिए 2 दबाएं, अकाउंट्स या डोनेशन
हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत एक मसला पूछना था कि क्या भैंस की कुर्बानी करना नाजायज है? इस मामले में अख्तलाफ दिख रहा है और जो लोग, क्योंकि आपके रिसर्च वगैरह में भैंस खाई नहीं जाती थी, और जो लोग भैंस की कुर्बानी के जवाब बताते हैं वो लोग गाय पे क्या करते हैं। तो जैसे बेहतर है ये भैंस का गोश्त जो खाया जाता है तो ये खाना मना है? नहीं, मना नहीं है जी। अरे मना नहीं है भाई। तो कुर्बानी करना नाजायज है? हम बता रहा हूँ इख्तलाफ है, ना किया जाए तो बेहतर है। तो हजरत इख्तिलाफ के बारे में कुछ बताइए कि किसका इख्तिलाफ है, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन में किसका इख्तिलाफ है इसमें? कुछ उलमा कराम सब गए हैं कि ना किया जाए। जो कुरान बताया ना बहमतुल अनाम में जो है भेड़ नर मादा, बकरी और खसी नर मादा है ना, जी। गाय नर मादा, दुम्बा नर मादा, जो 8 है, मतलब लग रहा 8 जानवर है, क्या इसमें जिक्र नहीं है भैंस का इसमें? अच्छा, भैंस जो लोग कहते हैं जवाब गाय, तो लोग लोग गाय पे त्याग करते हैं कि गाय दूध देती है, भी दूध देती है, लेकिन हालांकि उसके असर से नहीं है। तो कुछ लोग गाय खराब रहते हैं, कुछ लोग करते भी हैं, लेकिन अफजल तरीका यही है कि आप उसको ना करते हुए दान कर लीजिए, गाय कर लीजिए। मतलब जो कुर्बानी खाने में जायज है उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। जैसे कुरान के अंदर आया है ना कि कुर्बानी का एक निशानी बताइए जानवर की जिसकी कुर्बानी जायज है, तो वो तो भैंस बिल्कुल हूबहू बैठती है ना। आप देखिए जैसे मुर्गा भी जायज है, मुर्गी इसकी पूरी कुर्बानी है। ऐसा कोई ये नहीं है कि जो जानवर जायज उसकी कुर्बानी जायज है। तो भैंस की कुर्बानी बताएगा। हाँ कर सकते हैं आप, मतलब बेहतर यही है कि ना किया जाए बेहतर है। आप बता रही हूँ दोनों बातें। तो ना करने की कोई दलील तो हो ना हजरत? मैं बता रहा हूँ ना करने चाहिए इसलिए कि भैंस का जिक्र नहीं है, ना मुदर भैंस थी नहीं। अरे हजरत भैंस का नाम सुनिए, जो लिखा है बहमतुल अनाम है कि बहमतुल अनाम चौपाओं की कुर्बानी की जाए, उस चौपाए में इसका जिक्र नहीं है। अरे हजरत उसका जिक्र नहीं है, जिक्र तो बहुत सारी चीजों का भी नहीं है, लेकिन वो आजकल जायज हो रही है। क्या पक्की मस्जिद बनाने का जिक्र है? माइक से अजान देने का जिक्र है? क्या इज्तिमा करने का जिक्र है? सीरत नबी के वो जलसे करने का जिक्र है? बहुत सारी चीजों का जिक्र नहीं है कुरान हदीस में। सुनिए मुझे बताइए हजरत, मुझे बताइए पक्की मस्जिद बनाने का जिक्र है? हजरत पक्की मस्जिद बनाने का जिक्र है कुरान हदीस में? सिर्फ मस्जिद बनाने का जिक्र है? जी मस्जिद का कुर्बानी का मसला कहाँ लेके आते हैं? क्यों शरीयत नहीं है क्या वो? अगर आप ये देख रहे हो कुरान हदीस में नहीं है तो फिर कोई भी चीज नहीं है। वो शरीयत में जायज हो जाती है, ये शरीयत में नाजायज हो जाती है। की दौर में भैंस थी नहीं। किसके दौर में? आपको बताया ना बहमतुल अनाम इसका जिक्र। सुनिए, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने भैंस की कुर्बानी की, अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने भैंस की कुर्बानी की, अल्लामा अल फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने भैंस की कुर्बानी की, हिंदुस्तान के बड़े बड़े बुजुर्गों ने भैंस की कुर्बानी की। आपके पास दलील है? बिल्कुल है। हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े जितने बड़े बड़े बुजुर्गान दीन गुजरे सबने भैंस की कुर्बानी को जायज किया, कुर्बानी की भी। मैं क्या बताऊं, कुछ उलमा इसलिए, कुछ उलमा की क्या औकात है? कुछ उलमा दीन के शरीयत के ठेकेदार थोड़ी हैं, बुजुर्गान दीन शरीयत के ठेकेदार है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों आजकल के नाम नहीं यार, तुम लोग अहले हदीस आकर के तुमने बेड़ा गर्क कर रखा है, पूरा दीन का शरीयत का मजाक बना कर रखा है एकदम। मुझे बताएं, मस्जिद बनाने, पक्की मस्जिद बनाने का जिक्र है हदीस में? तुम क्या कर रखे हो? तुम क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम लोगों को इस तरफ के फितने फैलाते हुए? शर्म दिलवाना चाहिए। बकवासबाजी करते हो, खाली वीडियो अपलोड करके डाल दिया, बहस करना जिक्र, बहस करना हराम है, फलाना ढमकाना, इल्म का देला नहीं मालूम है। तो सामने ग्राम आप लोगों ने सुना। अब सोचने वाली बात यह है कि आज के इनके जो मुल्ला हैं वो कहते हैं भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं, इनके जो पुराने मुल्ला हैं वो कहते हैं बिल्कुल जायज़ है, कोई कबाहत नहीं। यहाँ तक कि इनकी किताब फतावा सनाइया के अंदर भी मौजूद है कि भैंस की कुर्बानी जायज़। और
فتوا اہل حدیث کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پر کھیل سمجھیے، کھیل یہ ہے کہ بکری کا کاروبار اور اونٹ کا کاروبار کرنے والے زیادہ ہیں۔ اب اہل حدیث پیسوں کے پجاری، پیسوں کے پٹھو، یہ بکری زیادہ بکوانے کے چکر میں، اونٹ زیادہ بکوانے کے چکر میں اس طریقے کے فتوے دے رہے ہیں۔ سمپل سی بات ہے، ایک اصول بالکل کلیئر ہے کہ جاہل صاحب نے یہ کہا کہ قرآن حدیث میں اس کا نام نہیں ہے، تو میں نے جاہل صاحب سے ریکارڈنگ میں یہ پوچھا کہ بھائی پکی مسجد بنانے کا ذکر ہے قرآن حدیث میں؟ نہیں۔ کیا مائک میں اذان دینے کا حکم ہے؟ نہیں۔ تو کہہ رہے قربانی میں تم یہ کہا لے کہ شریعت نہیں ہے، یہ بھی شریعت ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ نکاح کے اندر اتنے مسئلے ہیں جو قرآن حدیث میں نہیں ہیں، روزے کے اندر اتنے مسئلے ہیں جو قرآن حدیث میں نہیں ہیں، فقہا ائمہ نے ہمیں استدلال کر کے دیے ہیں۔ اب دیکھیے حوالے تو بہت سارے ہیں لگانے کے لیے، بہت سارے، لیکن میں ان کے منہ پر ایک ایسا تماچا مارتا ہوں۔ یہ دیکھیے میں نے لگائی ہے قرآن کی آیت کی تفسیر، سورہ حج کی تفسیر۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھینس بھی قربانی کے جانوروں میں شامل ہے، اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ اب یہ اسکین آپ کے سامنے ہے، اس کو دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے۔ اب مجھے چاہیے تھا کہ اور ویڈیو لگاتا ان کی بہت ساری ویڈیو، جتنی اگر آپ پرانی نکالیں گے نا، ان کے اہل حدیثوں کے جو پرانے ملا ہیں جو کافی ضعیف ہیں، وہ ان کی نزدیک قربانی بھینس کی جائز ہے۔ آخری میں ایک ویڈیو اور لگا دیتا ہوں، وہ بھی سنتے ہوئے چلے جائیے گا۔ یہ ان کے بہت شیخ القل اور بہت پرانی ہستی آج کی تاریخ میں ہے، جگہ جگہ ان کا بلاوا ہوتا ہے، خصوصاً خاص طور پہ یہ پنجابی زبان استعمال کرتے ہیں اور رہنے والے پڑوسی ملک کے ہیں، تو ان کی بھی میں ریکارڈنگ لگاتا چلوں گا۔ تو پتہ یہ لگا، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ان کی جماعت کے اندر لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ کریں اور کیا نہ کریں، اور جائز چیز کو ناجائز کہہ دیتے ہیں، ناجائز چیز کو جائز کہہ دیتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو اب چاہیے کہ وہابی کو یہ بالکل کلیئر کر دینا چاہیے کہ جو قرآن حدیث میں جس چیز کا ذکر نہیں ہے تو وہ چیز ہمیں نہ کھانی ہے، نہ پہننی ہے، نہ اس پر استعمال کرنی ہے۔ جیسے بریانی کا ذکر نہیں ہے، یہ بہت شوق سے نہاری کھاتے ہیں، اس کا ذکر نہیں ہے۔ بہت شوق سے چکن قورمہ کھاتے ہیں، اس کا ذکر قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ بہت شوق سے گاڑی کا استعمال کرتے ہیں، بائک ہو گئی، یہ ہو گئی۔ اب جیسے مثال کے طور پر جان بچانا فرض ہے، اب اگر کسی کی جان بچانی ہو تو فوراً گاڑی سے لے کے بھاگیں گے۔ تو حدیث اور قرآن کے اندر تو ذکر نہیں ہے کہ بھائی جب تم بیمار پڑو یا سخت مشکل میں ہو تو اسکوٹر کا استعمال کر لینا، بائک کا استعمال کر لینا۔ شریعت کے اندر پھر یہ اس کو بھی جائز قرار کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر یہ کہیں گے نہیں نہیں یہ تو دنیاوی یوز کی چیز ہے، فلانا ڈمکانا چلانا، پھر یہ قرآن حدیث بھول جائیں گے۔ تو جو چیز قرآن حدیث میں نہیں ہے، اگر وہ اجماع میں موجود ہے اور اجماع ان جاہلوں کو پتہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر 20 ائمہ کا قول ہے اور 80 ائمہ کا قول الگ ہے، تو بات 80 کی مانی جائے گی، 20 کی نہیں مانی جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں اجماع۔ اب یہ جاہل 2-3 کتابیں پڑھ کے اور یہ اس طریقے کے فتوے دے دیتے ہیں، اجماع ان کی نزدیک ہے ہی نہیں۔ اور جو محدثین، عالم، فقہا ہوتے ہیں، وہ جب بھی کوئی فتویٰ دیتے ہیں تو اجماع کو دیکھتے ہیں اور اجماع کے ماتحت فتویٰ دیتے ہیں۔ اب ان جاہلوں سے مارے گھٹنا پھوٹے سر، اب ان کی قوم سے، ان کے لوگوں سے میری اپیل ہے کہ مجھے اللہ کے واسطے جواب دیجئے کہ بھائی ایک حدیث، اہل حدیث کا عالم جائز کہتا ہے، دوسرا ناجائز کہتا ہے، تو اب اس مسئلے کو کیسے حل کرو گے؟ خدا کی قسم وہاں بھی بھاگے گا، دے گا ہی نہیں، جواب ہی نہیں دے گا۔ اور اگر ان کے پرانے عالم کو، نئے عالم کو ساتھ میں بٹھا دو تو اللہ کی قسم یہ آپس میں سر پڑول کر لیں گے، مارا پیٹی کر لیں گے، ٹھیک؟ یہ ان کی اوقات ہے، یہ ان کی ذات ہے۔ تو ان سے اپنے ایمان کو بچائیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اچھا ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ ایک بہت بڑی جہالت ان کے اندر یہ بھی ہے کہ 4 دن یہ قربانی کرتے ہیں۔ اب میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ 4 دن کا ذکر آپ قرآن حدیث سے استدلال کر کے اجماع سے دکھا دیجئے۔ 4 دن کا ذکر ہے قربانی کا، ٹھیک ہے؟ قربانی کا ذکر 4 دن دکھا دیجئے آپ کہ 4 دن قربانی کرنا جائز ہے۔ وہ بھی ان کے نزدیک اگر ان کے پرانے ملاؤں کی کتاب یا پرانے ملاؤں کی تقریر نکالو گے، اس میں بھی ان کے اختلاف بہت تگڑے والے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپس میں ہی یہ مر مٹیں گے،
ایک 4 دن کرے گا، ایک 3 دن کرے گا. ارے جب قربانی کرنی ہے تو قربانی میں دیر کیوں کی جائے؟ پہلے دن نہیں تو دوسرے دن نہیں تو تیسرے دن، یہ چوتھے دن نکال کر کے لیا ہے، اور حدیث کا خود سے استدلال کر رہے ہیں. بتائیے، ائمہ فقہا نے نہیں کیا، انہوں نے کیا. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، ہندوستان پورے ملک کے اندر جتنے محدثین مفسرین یا ان کی جماعت ہے وہ مجھے اجماع سے یہ دکھا دیں، یہ قیامت تک نہیں دکھا سکتے. بس حجت بازی کریں گے، بحث بازی کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے. تو اس ریکارڈنگ کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.